بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا آج ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ہر طرف بے چینی ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، بھوک مری ہے اور موت ہے۔ ظلم، ناانصافی اور قتل و غارت کی خبریں عام ہو چکی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب اتفاق نہیں ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی گلیوں میں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرما دیا تھا، اور ایک ایسی شخصیت کا ذکر فرمایا تھا جو انسانیت کی ڈوبتی کشتی کا ناخدا بن کے آئے گا۔ جب دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی تب ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوگا جس کا عدل دنیا کو ویسا ہی بھر دے گا جیسا آج یہ ظلم سے بھری ہوئی ہے، وہ جنہیں دنیا مہدی علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کون ہیں۔ بہت سے اسلامک بکس اور حدیثوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ یہ نہایت ہی متقی اور صالح مسلمان ہوں گے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوں گے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے، یعنی کہ اہل بیت سے ہوں گے۔ ان کی پہچان کے لیے ان کا نام ہی کافی ہوگا، محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر یعنی کہ محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، اور وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، اور ان کا چہرہ کسی روشن ستارے کی مانند ہوگا اور پیشانی چوڑی ہوگی، لیکن دنیا انہیں پہچان نہیں پائے گی جب تک کہ وہ وقت نہیں آ جاتا جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ آخر میں وہ کیا حالات ہوں گے جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا؟ حدیث ہمیں کچھ ایسے اشارے دیتی ہے جو آج کے حالات سے حیرت انگیز طور پر میل کھاتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی مسلمانوں کا ایک ایسا مرحلے سے گزرنا کہ وہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ سے زیادہ کچھ نہ ہوگی۔ دوسری نشانی کے طور پہ آپ نے ارشاد فرمایا، دریائے فرات کا خشک ہونا۔ اس دریا کو سیٹلائٹ کے تھرو دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ دریائے فرات کا پانی بہت تیزی کے ساتھ میں خشک ہو رہا ہے۔ ایک اور نشانی کے طور پر آپ نے فرمایا کہ عرب کی سرزمین پر بڑے اختلاف ہوں گے، خصوصاً کسی بڑے حکمراں کے موت کے بعد۔ حدیث نبوی کے مطابق خانہ کعبہ کا صحن ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام طواف کر رہے ہوں گے۔ تب دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمانوں میں 313 مخصوص لوگ انہیں پہچان لیں گے، یعنی وہی تعداد جو جنگ بدر میں 313 صحابیوں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ان سے کہیں گے، آپ ہی مہدی ہیں، لیکن آپ انکار کریں گے۔ آخر کار مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان سے زبردستی بیعت لے لی جائے گی۔ وہ اس ذمہ داری سے اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہوں گے کیونکہ وہ بہت ہی خوددار اور بہت ہی پرہیزگار ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے انہیں ایک ایسی مدد ملے گی جس سے وہ اس عہدے کو تسلیم کر لیں گے۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلے گی کہ مسلمانوں نے اپنا خلیفہ حضرت مہدی کو چن لیا ہے اور انہوں نے اسے قبول بھی کر لیا ہے، تو شام سے یعنی کہ آج کا سیریا ایک بڑا لشکر نکلے گا جن کا مقصد ہوگا حضرت مہدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنا، معاذ اللہ۔ لیکن تبھی ایک ایسا معجزہ ہوگا کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ پورا لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان بعیدہ نام کے ایک مقام پر، جو کہ ایک میدان کا نام ہے، زمین میں دھنس جائے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لشکر جو سیریا سے چلا تھا، اس کو بھیجنے والا حکمراں کون تھا اور اس کا مذہب کیا تھا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حکمراں کا نام سفیانی ہوگا اور وہ یزید کی نسل سے ہوگا۔ لیکن ایک سیکنڈ ذرا غور کریں، سفیانی جو حضرت مہدی اور ان کے ساتھیوں کا دشمن ہوگا اور وہ یزید کی نسل سے ہوگا، اور دوسری جانب حضرت مہدی علیہ السلام اہل بیت سے ہوں گے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے؟ ماضی میں بھی اہل بیت ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا، اور انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے نزدیک بھی اہل بیت کا سپاہی ظلم کے خلاف سینہ تان کے کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا تو اس میں سے کوئی نہ بچے گا سوائے ایک انسان کے، جو جا کے ساری دنیا کو اس بات کی خبر دے گا، اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب پوری دنیا کا مسلمان یہ جان جائے گا کہ خلیفۃ اللہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی واضح نشانی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بتائی تھی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں دنیا کا نظام بدل جائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، دولت اتنی ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت میں امن و سکون سے رہے گی، لیکن یہ سکون ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوگی۔ اسی دور میں دجال کا خروج ہوگا، وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ مسلمان مشکل میں ہوں گے، حضرت مہدی علیہ السلام دمشق کی طرف رجوع کریں گے، اور پھر ایک صبح جب فجر کی اذان ہو چکی ہوگی تب آسمان سے ایک ایسی ہستی کا نزول ہوگا جس کا انتظار صدیوں سے ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جو ایک سفید مینارے پر دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ وہ حضرت مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مہدی اور تمام مسلمان ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ لد نام کی جگہ آج اسرائیل میں ہے۔ دوستو، حضرت مہدی علیہ السلام کی یہ ڈاکیومنٹری صرف ایک تاریخی داستان نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ ایک امید ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم سہ رہے ہیں، اور یہ ایک وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو غفلت میں ہیں۔ ہمارا مقصد انہیں ڈھونڈنا نہیں ہے، بلکہ ان کے آنے سے پہلے خود کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دے سکیں۔ کیا ہم نے اپنے کردار کو اس قابل بنایا ہے؟ حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا حق ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر آپ کو یہ تحقیق پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کسی بھٹکے ہوئے دل کو راہ دکھا دے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔